السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل میری نظر سے ایک پوسٹ گزری کہ رمضان میں اگر آپ کو کچھ چیزیں مانگنے کو کہا جائے تو کون سی ایسی چیزیں آپ مانگیں گے. تو میں نے سوچنا شروع کیا اور میں نے اپنی دعاؤں پہ تھوڑا غور کرنا شروع کیا اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ فیوریٹ دعاز شیئر کروں. لیکن میری فیوریٹ دعاز کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ اس میں سے شارٹ لسٹ کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ کون سی دعائیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ میں ہر دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور دعائیں مانگنا میرا موسٹ فیوریٹ کام ہے اور مجھے دعائیں نئی سیکھنا، نئی دعائیں سرچ کرنا، ایسی چیزیں جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. تو پھر میں نے کچھ دعائیں، صرف 5 دعائیں چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کے لیے شارٹ لسٹ کی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو. اور نمبر 1 پہ جو سب سے پہلی دعا میری فیوریٹ ہے وہ یہ ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو حق ہے وہ مجھے حق دکھا اور اس کو پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے یعنی جو میرے لیے شر ہے اس کو مجھے شر بنا کے دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی، بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ ایسی چیزیں نا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں اور چیزوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تو پھر ہم غلط ڈیسیژنز لیتے ہیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بالکل صحیح پکچر ہوتی ہے لیکن وہ چیز ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہمیں کسی انسان سے بہت پیار ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اگر ہم لانگ ٹرم پہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. لیکن چونکہ ہمارا دل اس کے لیے بہت مائل ہوتا ہے اس کی طرف اور ہمیں اس سے بہت محبت ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے اور ہم اس کو، جو ہمیں حق نظر آ رہا ہے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے. تو یہ دعا میں اکثر مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں جیسی ہیں مجھے ویسی دکھا. اور ایک اور دعا ہے، اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز جیسی ہے مجھے ویسی دکھا، جو لوگوں کی انٹینشنز ہیں مجھے ان کی انٹینشنز دکھا دے اور پھر مجھے اس کو فالو کرنے کی بھی توفیق دے. اور پھر جو باطل چیز ہے یعنی جو شر ہے، جو میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مجھے نقصان دکھا اور پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق دے. تو یہ دعا میری اتنی فیوریٹ ہے، میں اس کو سجدے میں مانگتی ہوں، میں اس کو تشہد میں مانگتی ہوں، جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتی ہوں میں مانگتی ہوں، جب قرآن پڑھنے کا میں ختم کرتی ہوں یعنی جب میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہوں تو میں یہ دعا تب بھی مانگتی ہوں. نمبر 2 پہ جو میری فیوریٹ دعا ہے، جو میں ہمیشہ مانگتی ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ اگلے والا پارٹ بھی میں نے ایڈ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا ذہن کھول دے، تاکہ جو چیزیں حق ہیں، جو ہدایت کی بات ہے وہ میرے اندر جائے، وہ مجھے سمجھ میں آئے. پھر ویسر لی امری، کہ میرے لیے کام کو آسان کر دے، جو بھی میں کام کرنا چاہتی ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، کہ جو میری زبان کی گرہ ہے وہ کھول دے، یعنی میں اچھا بول سکوں، میری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں، میں ایک فلو کے ساتھ بول سکوں. اور پھر یفقہوا قولی، اور پھر جو میں بات کروں وہ بات میری سمجھ میں بھی آئے، لوگوں کو میری بات جو ہے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. اور واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے میرے ساتھ ایک وزیر بنا دے، یعنی میرا ساتھی بنا دے. تو یہ دعا جہاں پہ بھی میں یوٹیوب کا، میرے پاس پلانرز ہیں جو میں اپنی ویکلی چیزوں میں لکھتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے سے میں پلان کرتی ہوں، میں منتھلی پلان کرتی ہوں، دعا میں سب سے اوپر لکھتی ہوں. یوٹیوب کی ہر ویڈیو کے اوپر میں یہ دعا لکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے آسان کر دے اور پھر مجھے بولنے کی صحیح توفیق دیں، اور پھر جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ سامنے والے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. اور پھر نمبر 3 پہ جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی حسنہ ہے، جو دنیا کی سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ مجھے عطا فرما، اور جو آخرت کی حسنہ ہے وہ مجھے عطا فرما اور پھر مجھے آگ کے عذاب سے بچا. اور یہاں پہ جو چیز ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کو دولت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو علم چاہیے. حسنہ میں جب ہم حسنہ سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں صرف مال آتا ہے، لیکن جو دنیا کی حسنہ ہے اس میں عزت بھی آتی ہے، کہ آپ کے پاس اچھی عزت ہو، صحت بھی آتی ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے. دنیا کی جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اور آپ کو چاہیے، وہ اس کی حسنہ میں آتی ہے. اور پھر جو آخرت کی حسنہ ہے اس میں کیا ہے کہ پورے صراط سے آپ آسانی سے گزر جائیں، آپ کا حساب آسان ہوا، آپ کو جنت الفردوس میں جگہ مل جائے، خاص طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو. جب یہ چیزیں آپ انٹینشن رکھ کے یہ والی دعا مانگیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت بہترین یہ دعا ہوگی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہم اغفر لی کلہ، کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں اس کو معاف فرما دے، چاہے میں نے کسی کے سامنے کیے ہیں، چاہے میں نے چھپ کر کیے ہیں، چاہے میں نے اعلانیہ کیے ہیں، جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہیں، جو میں بعد میں کرنے والی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان پر مجھے معافی عطا فرما. تو یہ دعا بھی میری موسٹ فیوریٹ میں ہے
کہ میں اس کو تشہد میں بھی مانگتی ہوں اور مسٹ سجدے میں مسٹ مانگتی ہوں. ہر رکعت کے سجدے میں یہ دعا مانگتی ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ تو ہم پڑھتے ہیں نا, اس کے علاوہ یہ والی دعا جو ہے مسٹ مانگتی ہوں میں. اس کے بعد جو نمبر 5 پہ دعا ہے وہ میری موسٹ فیوریٹ ہے, اور وہ دعا بھی میں ہمیشہ مانگتی ہوں سجدے میں, تشہد میں, قرآن پاک پڑھتے ہوئے, ہر جگہ پہ, اور سفر میں جاتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کچھ اوقات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز پہ بناؤں گی. لیکن ابھی کے لیے جو دعا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ تعالیٰ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر اولاد اور زوج. اولاد تو بعد میں آئے گی نا, پہلے شوہر آئے گا. اچھا, اگر آپ لڑکے ہیں تو لڑکی یعنی بیوی کے لیے, اور اگر آپ لڑکی ہیں تو شوہر کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شوہر عطا کر اور جو میری اولاد ہو. تو اس کے بعد کیا ہے, قرۃ اعین, کہ مجھے ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یعنی جو بھی رشتہ آپ کی زندگی میں آئے, آپ کے بچے ہوں, آپ کے جو شوہر ہو, تو وہ ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اس کا مطلب سمپل, اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ یہ کہ آپ اچھے شوہر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اچھے نیک اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو اور پھر وجعلنا للمتقین اماما, اور ہم سب کو متقین کا امام بنا. اور یہ جو پارٹ ہے یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم تقویٰ کی ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا. تو یہ کیا ہے کہ یہ والی دعا جو ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, کہ ہمیں امام بنا, یعنی ہمیں متقین کا لیڈر بنا. تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرے بچے ہوں, جو میرا فیوچر ہسبینڈ ہو, وہ ایک متقین میں سے ہو. تو یہ دعا میں مسٹ مانگتی ہوں, یہ بھی میں سجدوں میں مانگتی ہوں. تو آخر پہ ایک بونس دعا جو میں اپنے علم کے لیے مانگتی ہوں, یا معلم الابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم سکھا, مجھے وہ چیزیں سکھا جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائیں, اور مجھے وہ فہم عطا کر جو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا تھا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا فہم دیا تھا, کتنی حکمت دی تھی, کتنا تدبر دیا تھا. اور لوگ یہ دعائیں اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں, اور مجھے نیچے کامنٹ کر کے لازمی بتائے گا کہ ان میں سے کون سی دعا آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو اپنی نیکسٹ دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.